آئی پی پیز کا معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ حکومت نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے تاکہ اس مسئلے سے نپٹا جا سکے اور یہ مسئلہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے, اپوائنٹمنٹ کیا مسٹر محمد علی کی, یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاور پہ لگائے گئے ہیں تاکہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ وہی صاحب تو نہیں ہے جنہوں نے عمران حکومت میں آئی پی پیز کے بارے میں بڑی ایک ڈیٹیل رپورٹ تیار کی؟ بالکل وہی. اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ چلو جی اس کا تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر تو آپ کیا کر لیں گے؟ نہیں, کم از کم ان کو پتا تو ہے نا کہ آئی پی پیز. اچھا, ابھی پتا چلے گا شہباز صاحب کو ان کو اپنا اپوائنٹ کر کے؟ نہیں, کم از کم جو معاملہ ہے آئی پی پیز کا پرائم منسٹر کو اسسٹ کر سکیں گے کہ اس معاملے کو ہینڈل. ابھی تک شہباز صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے. نہیں, شہباز صاحب کو یہ پتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے زرداری صاحب سے ملے, تو یہ بھی ایک پریشر. کون ملا ہے؟ گوہر وہ صاحب ملے ہیں گوہر اعجاز. تو وہ کون ہے گوہر صاحب جو آئی پی پیز کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پریس کانفرنسز میں, میڈیا میں, ٹاک شوز میں؟ نہیں, ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, آج سب سے زیادہ رش کون لے رہا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان. ہاں, جیسے وہ نکلے ہوئے ہیں بقول ان کے, وہ نکلے ادھر کوٹا, ہاں, اور جماعت اسلامی پہ لگی تھی پابندی. ہاں, اب جماعت اسلامی آ گئی میدان میں, وہ جما لو. سنو, ادھر آئی. اور ادھر بھی آسان ترین طریقہ کہ اس وقت جو ہے 3 کروڑ 20 لاکھ کتنے 3 کروڑ 20 لاکھ نوجوان پڑھے لکھے بے روزگار ہیں بنگلہ دیش میں. یعنی who have crossed BA, دوبارہ کہہ دوں, انڈر گریڈ, ٹھیک ہے, 3 کروڑ 20 لاکھ میٹرک پاس نہیں ہے. یہ نہیں, یہ بے روزگار ہیں یا جو انہوں نے سر بے روزگار ہیں, مثلا ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ہے. 3 کروڑ 20 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہ. ٹھیک ہے. اب ادھر کیا انہوں نے مسئلہ اٹھا لیا 1 پوائنٹ. اچھا, وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, اب وہ 1971 میں جنگ ہو گئی بھائی, آپ کے اس کے بعد بیٹے کو بھی دے دیا, پھوپھی کے بیٹے کو بھی دے دیا, اب کیا وہ نسلیں مکیں گی نہیں, کیا ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے, فائن, آگے سمجھ. اب ادھر کیا ہے, میں بار بار روئے چلے جا رہا ہوں کتنے دنوں میں آپ سے, پھر آپ کسی دن کہیں گے کہ نو صاحب وہ اس دن آپ نے یہ کہا تھا. رائٹ اور رانگ لوگوں کے دماغ میں سوئی اڑا دی گئی ہے کہ جی آئی پی پیز لٹ کے کھا گئے, اور اب لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. آج بھی گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 30 روپے یونٹ ملنی چاہیے عام آدمی کو, کیپیسٹی پیمنٹ, جو کہ 70 روپے مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اٹھا کر دھرنا لے کر یہاں کون آیا؟ جماعت اسلامی, حافظ صاحب, ٹھیک ہے نا. حافظ نعیم الرحمان. اب یہ کہ اب آسان ترین کہ جی آئی پی پیز نامنظور. اب شہباز صاحب نے اپنی طرف سے گونگلو تو پنڈی جھاڑو, یعنی کیا وہ مٹی جھاڑنے کے لیے وہ بینڈ ایڈ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی بس زخمہ آپ کو لگے تو کو جی آ جی لال اپنا تو لا دو, اچھا تو اوپر اپنا ٹیپ لگا دو, بینڈیج. ارے یہی محمد علی صاحب. عرض میرے یہ ہے کہ یہ محمد علی صاحب نے یقیناً بڑی محنت سے بڑا حساب لگایا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں تو ایک پیج بھی ہوتا تھا, تو ایک پیج پہ محمد علی صاحب نے بریفنگ بھی دی تھی باجوہ صاحب کو. باجوہ صاحب نے کہا کہ ویل ڈن, گڈ, فل سپورٹ. ہوا کچھ نہیں تھا اس پہ, نہیں ہوا تھا نا. اب کیا نئی بات ہوگی جو کم از کم گوہر اعجاز صاحب کو جواب دینے جوگے تو ہوں گے نا سر. حالانکہ بندہ کوئی نہیں جواب. صاحب گنگے ہیں کیا؟ نہیں, اب کوئی بندہ ایسا مل نہیں رہا نا. اب لغاری صاحب پہ سارا پریشر ہے, جو ان کو وہ بھی نہیں ڈاکٹر. اب اس پہ یاد کرو, ہم نے چند دن پہلے جب کہا تھا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے, تو ندیم افضل چند صاحب نے کہا تھا کہ صدر زرداری صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں مصدق ملک مشتری ہوشیار باش. سمجھ آئی؟ تو شہباز شریف صاحب کے لیے بھی سب اچھا نہیں. بالکل ہم نہیں چاہیں گے کہ حسینہ واجد جیسا حال ہو, حالانکہ لوگ سوشل میڈیا پہ سیاسی کزنز کا ٹیگ لگا کے اللہ نہ کرے, ہاں اللہ نہ کرے ایسا. بٹ شہباز شریف صاحب کچھ سوچیے, عوام تقریباً بالولا اٹھی ہے یہ جو بجلی کے بل ہیں ان کو دینے سے.